لوگوں کے احسان کا بدلہ نہ بھی دے سکیں تب بھی شکر گزاری انسان کے ظرف اور اچھی تربیت کا پتہ دیتی ہے۔ مخلوق کا شکر گزار وہی ہوتا ہے جو خالق کا احسان مند ہے۔ ناشکرے کی قسمت میں محرومی ہی محرومی ہے۔ اگر تم یوں ہی راضی ہو تو میں بھی قربان جاؤں اپنی ان اذیتوں پہ، اور تو کچھ نہیں ہوا، زندہ ہوں۔ ہاں، ہنسنا بھول گیا، نیندیں تباہ برباد رہیں، اور وقت سے پہلے بڑھاپا حاوی ہونے لگا ہے۔ جان نکل جانے والی موت سے وہ موت بہت بری ہوتی ہے جس میں پیار کرنے والا زندگی سے نکل جائے، اور چاہے کتنی بھی بری ہو، اگر اس کی ایک بات پر تعریف کی جائے تو وہ انتہائی بہترین عورت میں بدل جائے گی۔ یاد رکھیں، تعریف عورت کی کمزوری ہے جسے وہ سن کر انتقام لینے کا فیصلہ بھی بدلے۔ عورت کی محبت شروع میں کم ہوتی ہے پر وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور مرد کی محبت شروع میں حد سے زیادہ ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تمہیں یہ لگتا ہے نا کہ ہم تمہارے حسن پہ مرتے ہیں؟ تم چلی جاؤ، جب حسن ڈھل جائے تو لوٹ آنا میری جان۔ مخلص اور منافق میں فرق سمجھ آنا بھی ایک نعمت ہے، اور جب آپ ان دونوں میں فرق جان جائیں تو ہزاروں میں سے صرف ایک کو ہی مخلص پاتے ہیں۔ کتنا برا لگتا ہے نا جب آپ صحیح ہوں، مخلص ہوں، تو کوئی آپ کو غلط سمجھنے کی، کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر آپ سے بدظن ہو جائے، اور آپ کو ایک بھی موقع نہ ملے خود کو ثابت کرنے کا، اور آپ کو سزا سنا دی جائے، اور یہ تک بتانا گوارا نہ کیا جائے کہ آپ کا قصور کیا ہے۔ برے وقت میں کبھی بھی کسی سے کوئی امید مت رکھیں، کیونکہ سمجھوتا شیر کو بھی کتا بنا دیتا ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کر آگے چل دیں۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس انسان کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل ضرور لگا لیں گے۔ سکون ہمیشہ تکلیف کے بعد اور کامیابی ہمیشہ ناکامی کے بعد ملتی ہے۔ ہمت نہ ہاریں اور اللہ کریم پر کامل یقین رکھیں، کامیابی آپ کا مقدر ضرور بن جائے گی۔ تم سے محبت کرنے والا مرد جب تم سے جان چھڑانا چاہے گا تو 3 حرکتیں ضرور کرے گا۔ وہ آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا، وہ آپ کو وقت دینا بند کر دے گا، اور اپنا لہجہ بدل لے گا۔ خواب تو وہ ہوتے ہیں جن سے خوشی اور امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ خواب جاگتی آنکھوں سے دیکھی گئی ان خوشیوں کا نام ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتی۔ خواب تو امید ہوتے ہیں، اچھے وقت کی، اچھے مستقبل کی، اچھی زندگی کی۔ خواب محبت سے عبارت ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں آپ کی زندگی میں بے چینی یا خالی پن کسی انسان کے جانے، کسی خواہش کا پورا نہ ہو سکنے یا کسی چیز کے نہ ملنے کی وجہ سے ہو۔ جب جب ہماری روح پر چھوٹے چھوٹے گناہوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، وہ ڈائریکشن مانگتی ہے، سکون مانگتی ہے، جو صرف سجدے میں ہے۔ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چاہے ہمارے ساتھ جیسا بھی سلوک کر لیں، جتنی دفعہ ہمیں روند کر ہماری زندگی سے چلے جائیں، لیکن جب وہ واپس آئیں گے تو ہم گلدستہ لے کر ان کے منتظر کھڑے ہوں گے۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیجیے، کیونکہ مجبوری ختم ہو جائے گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔
حیا کی سیڑھی سے اگر عورت کا پاؤں پھسل جائے تو پورا گھرانہ منہ کے بل جا گرتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ انسان کو صرف محبت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اسے مستقل محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو انسان آپ کو کچھ دن محبت دے اور کچھ دن بھوکا رکھے تو ایسا انسان آپ سے محبت نہیں کرتا بلکہ آپ پر ذہنی تشدد کرتا ہے۔ روپے پیسے کا نقصان چھوٹا نقصان ہوتا ہے اور وقت کا نقصان اس سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، مگر عزت نفس کا نقصان ناقابل تلافی ہوتا ہے، لیکن اس کا اندازہ صرف انہیں ہوتا ہے جنہیں ان تینوں کی قدر و قیمت معلوم ہو۔ تعلق حرام کا قائم کرنا ہو تو ساری معیار کی دیواریں گرا دی جاتی ہیں، اور تعلق نکاح کا قائم کرنا ہو تو معیار کی ساری دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ لا حاصل چاند کے پیچھے بھاگنے والوں کے قدموں سے جب زمین سرکتی ہے تو پہلا زخم روح پہ لگتا ہے، اور وہ زخم گہرا ہو یا نہ ہو اثر ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ اداسیاں جب گھر کر جاتی ہیں تو الفاظ بے اثر لگتے ہیں، ہر تسلی جھوٹی لگتی ہے، کیونکہ ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا ہوتا ہے زندگی سے اور یہاں کے لوگوں سے۔ میں اکثر انہیں کھونے کے ڈر سے اپنی باتوں کا ادھورا جواب سن کر خاموش ہو جاتا ہوں، کیونکہ اب میں یہ جان گیا ہوں کہ جب تعلق کمزور پڑ جائیں تو اکثر باتوں کا جواب نہیں ملتا۔ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے وہ زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتے۔ جب انسان کسی ایسے انسان سے بچھڑ رہا ہو جس کے ساتھ گزرے ہوئے لمحے خواب کی طرح روح میں سلے ہوں، جس کی ہر آواز پر دل الگ سی دھن میں دھڑکتا ہو، تو یہ قیامت کا عالم ہوتا ہے، اور اس وقت انسان کو اپنی ہی سانسیں اذیت لگتی ہیں۔ آپ جتنے پرانے ہو جائیں گے آپ اتنے ہی خاموش ہو جائیں گے۔ گزرتی عمر کے ساتھ زندگی آپ کو عاجز بنا دیتی ہے، اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا قیمتی وقت بیکار خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے ضائع کر دیا۔ مینڈک کو چاہے سونے کی بنی کرسی پر ہی بٹھا دیں، پر وہ چھلانگ لگا کر واپس دلدل میں ہی جانا پسند کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح کے کچھ انسان بھی ہوتے ہیں جن کو آپ جتنی مرضی عزت دیں پر وہ آگے سے کم ظرفی ہی دکھائیں گے۔